السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو ادیت ڈیلی چینل۔ تو آپ اس چینل پر روز ایک ایسی حدیث سنتے ہیں۔ حدیث سنانے کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ آپ کی زندگیوں میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگیوں میں ان کے بیان کردہ ارشادات جو ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ان پہ عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں شامل کریں اور انفارمیشن رکھیں کہ اسلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمان تھے، کیونکہ یہ قیامت تک ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ نمونہ ہیں۔ تو اسی لیے اس کو پیش کرنے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں، اور اگر ایک انسان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی اور بھی اس کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، وہ بھی شیئر کرتا ہے، تو اس کا ایک صدقہ جاریہ اور اس کا ثواب مجھے بھی ملنا ہے اور آپ کو بھی ملنا ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ لازمی سے اس حدیث کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں۔ تو آج کی ایک بہت پیاری سی حدیث ہے جی، کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ جو میرے بعد تم میں سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بتا رہے ہیں کہ میں تم سے آج ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان الفاظ ہیں، جو میرے بعد تم سے کوئی نہیں بیان کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علامات قیامت کے نزدیک علامات میں سے یہ ہے کہ علم یعنی کہ دین کم ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کو یعنی کہ قرآن پاک کا جو علم کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، اس میں اگر کسی کے پاس ہوگا بھی تو اس پہ امپلیمنٹ اس کے پاس نہیں ہوگی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ علم یعنی کہ دین کم ہو جائے گا، اور جہل جو ہے وہ زہر ہو جائے گا، یعنی کہ جہل جو ہوگا وہ زہر ہو جائے گا، یعنی کہ جہالت ان میں اتنی ٹپک، آپ وہ پڑھے لکھے ضرور ہوں گے، علم ضرور حاصل کیا ہوگا، لیکن وہ جاہل ہوں گے، ان کے پاس نہ ہونے کے برابر علم ہوگا، کیونکہ انہوں نے کسی کو نے اس کو اس سے ذوق و شوق سے یا اس سے پڑھا ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ زنا بکثرت ہوگا، یعنی کہ زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ وہ ہر گلی محلے چوراہے ہر جگہ پہ زنا ہوگا، اور اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگی، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چائنا وغیرہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ عورتیں تو ایسے بھی بہت کم ہیں، وہاں پہ مردوں کی کمی ہوتی ہے، تو وہ بس پھر باہر سے مرد کافی زیادہ، یعنی کہ ان کی جابز کے لیے مختلف ڈیفرنٹ کاموں کے لیے وہاں پہ باہر سے لیبر وہ ہائر کرتے ہیں، تو کہتے ہیں عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے، یعنی کہ مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد رہ جائے گا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ 50 عورتیں ایک سائڈ پہ، ایک ٹائم آئے گا کہ یہ حال ہوگا کہ 50 عورتیں ایک سائڈ پہ اور ایک مرد ہوگا، یعنی کہ وہ برابر ایک مرد کے ہوں گے، یعنی کہ ایک مرد اور وہ 50 عورتیں، ایک مرد 50 عورتوں کے لیے ہوگا۔ تو آپ دنیا میں گھومیں، آگے پیچھے جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ملکوں میں یہ قانون ہے کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی نہیں بڑھ رہی، اور وہ ان کی عورتوں میں، تو وہ اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے یعنی کہ باہر سے لوگ آئیں، یہاں پہ آ کے کام بھی کریں، وہ پیسے بھی دیتے ہیں، آپ وہاں پہ عورتوں سے شادی کریں، وہاں پہ رہیں۔ اور باہر کے ملک ایسے بھی ہیں جس میں اگر آپ شادی کے بعد بچے پیدا کرتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی وہ پیسے دیتے ہیں ایک ایک بچہ پیدا کرنے میں، تو یہ حالت یہ ہو گئی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچی اور پکی باتیں یہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، تو یہ آگے ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف ہمیں کیا ہے کہ اس حدیث پاک سے جڑے رہنا ہے، قرآن پاک سے جڑے رہنا ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اس مشعل راہ کے جب تک ہم پڑھتے رہیں گے، ان کا مطالعہ کرتے رہیں گے، ان کو سنتے رہیں گے، تو ہمیں پتہ چلتا رہے گا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور کیا پورا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ قیامت کے پاس کی نشانیاں انہوں نے بتائی ہیں کہ دین کم ہو جائے گا، جہل ظاہر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور جو اپنے دین کو پھیلانا چاہیے، جتنا ہونا چاہیے اس کو پھیلانا چاہیے، اور صدقہ جاریہ پھیلانا چاہیے، کہ اس نیت سے پھیلانا چاہیے، اس نیت سے نہیں کہ میرے اس کرنے سے کیا ہو جائے گا، بلکہ اس نیت سے کہ اگر ایک بندہ بھی اس کو سن کے اس کو آگے کر دیتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا اجر ہے اس بات کا۔ تو یہ ہماری ہمارے نبی کی حدیث ہے، تو یہ ایک خوبصورت اور پیارے سے الفاظ ہوتے ہیں جو ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن کے دل میں اترتے ہیں،
کیونکہ انہی سے ہمیں آنے والے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیثوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک اور اگلے جہاں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت ہمیں ہو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔